موجود ہوں پیر شلوار شاہ بابا کے پاس۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک گراؤنڈ میں تمام شلواریں قبر کے اوپر درخت میں لٹکی ہوئی ہیں۔ اس مزار کا نام اس وجہ سے پیر شلوار شاہ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی اگر منت مانگنے آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی شلوار اتارتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی منت مانگنی ہے تو آپ نے اپنی شلوار اتارنی ہے اور ساتھ میں دوسری شلوار لانا بھی منع ہے۔ اور آپ کو میں اندر کے مناظر دکھاؤں تو اندر ہمارے آنے سے پہلے کسی نے آگ بھی لگائی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت سی شلواروں کو آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لو، اب یہی سننا باقی تھا اور یہی دیکھنا باقی تھا۔ باباؤں نے نہ لوگوں کے مال کو چھوڑا، نہ عزتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو بخشا، نہ عورتوں کو بخشا۔ اب رہی صحیح لوگوں کی شلوار اتار رہے ہیں۔ یہ ویڈیو پاکستان کا ہے۔ اندھ وشواس اور جہالت، وہم پرستی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل آسان ہونا۔ پورے عالم پر ہو حکومت تیری اے مسلم، جو تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ پاکستان میں ایک بابا ہے اور نام دیکھیے کتنا تڑکتا پھڑکتا ہے، بابا شلوار شاہ سرکار۔ یہ بابا جو زندگی بھر اپنی غریبی اور مفلسی کی وجہ سے بنا شلوار کے رہا، اس کو پورے کپڑے زندگی بھر نصیب نہیں ہوئے۔ اس نے کیا دماغ لگایا، اس نے سوچا کہ میں زندگی بھر بنا شلوار کے رہا، کسی نے مجھے شلوار نہیں دی، اب میں کسی کو بھی شلوار پہننے نہیں دوں گا۔ پھر اس نے یہ افواہ پھیلائی۔ کیا افواہ پھیلائی؟ اور لوگوں نے کمال ہے اس کو مانا بھی۔ کیا افواہ تھی؟ کہ جس کی کوئی خواہش ہو، جس کی کوئی منوکامنا ہو، کوئی مراد ہو، وہ پوری ہو سکتی ہے اگر وہ ہمارے دربار میں آ کر شلوار اتار کر اس درخت پر لٹکا دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد ہو یا عورت۔ اور ہاں، ایک کڑی شرط بھی ہے کہ آپ الٹرنیٹ شلوار نہیں لا سکتے، یعنی آپ کو وہاں سے یعنی دربار سے بنا شلوار کے ہی اپنے گھر واپس جانا ہے، یعنی ادھ ننگا ہی آپ کو واپس جانا ہے، تو ہی آپ کی منوکامنا، مراد اور خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ حد ہے، کتنی مضحکہ خیز باتیں ہیں، کتنی ہنسی کی باتیں ہیں، ساتھ میں افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ لوگ وہ کرتے بھی ہیں۔ وہاں دربار میں، وہ جو دربار آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دربار ہے، شلوار شاہ بابا سرکار کی وہ دربار ہے۔ اتنی شلواریں لوگ اتارتے ہیں کہ روزانہ شلواریں جلانی پڑتی ہے۔ حد ہے جہالت کی، حد ہے اندھ وشواس کی اور وہم پرستی کی۔ انسان جب ایمان سے ہٹ کر شیطان کی سنتا ہے تو شیطان ایمان سے بھی خالی کر دیتا ہے، دماغ سے بھی خالی کر دیتا ہے اور کپڑوں سے بھی ننگا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے باباؤں کی کمی نہیں ہے اور نہ ان کو ماننے والے جاہل عوام کی کمی ہے۔ عجیب عجیب قسم کے بابا، الگ الگ ویرائٹی کے بابا، ہر ڈیزائن، ہر کلر کے بابا آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ دکانیں سجی ہوئی ہے اور گراہکوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ ہر بابا کے پاس قسم قسم کی ٹرک، ہاتھ کی صفائی، مائنڈ گیم وہ لوگ کھیلتے ہیں اور لوگوں کے ایموشن اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں اور وہاں پر لوگوں کی لائنیں کے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور بابا کی جے جے کار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے ابھینیتا اور بڑے بڑے تاجر، بزنس مین لوگ ان باباؤں کے سامنے نگمستک ہیں، جہاں اندھ وشواس اور وہم پرستی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے
اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کا دین ان سب جہالتوں سے بالکل بری ہے، اور کمال کی بات یہ ہے یہ کام وہ قوم کر رہی ہے جس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف ہمیں توحید سکھائی، ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھایا، شرک کی بڑی بڑی وعیدیں اور سزائیں بتائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو کھلا ہوا شرک ہے، کھلی ہوئی جہالت ہے، کھلا ہوا اندھ وشواس ہے، کھلی ہوئی وہم پرستی ہے۔ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ دنیا والوں سے مانگیں گے تو زندگی بھر احسان جتاتے رہیں گے، لیکن اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سب کچھ دے گا اور کبھی احسان نہیں جتلائے گا۔ اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو، اور دل کھول کے مانگو اور ضد سے مانگو، جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی خوشامد کرتا ہے۔ اللہ ضرور دے گا، ہر مراد پوری کرے گا، ہر منو کامنا پوری کرے گا، ہر جائز خواہش تمہاری پوری کرے گا۔ ارے اللہ کو منانا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور ایک آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ ان باباؤں کے چکر میں مت پڑو، آج تک ان باباؤں سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا۔ ہاں صرف ایک انسان کا بھلا ہوا ہے، وہ ہے خود بابا کا، بس انہی کا بھلا ہوتا ہے، انہی کی کوٹھیاں بن جاتی ہے، چمچماتی کاریں ان کے پاس آ جاتی ہے۔ باقی ان باباؤں کے چکر میں لوگ ایمان سے گئے، مال سے گئے، عزتوں سے گئے، جان سے گئے، اب کپڑوں سے بھی جا رہے ہیں، ایمان و آخرت سے تو گئے ہی گئے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ان جیسے باباؤں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔